दहशत का माहौल है और जो बाहर से लोग आते हैं उनमें एक डर का माहौल बनता है। सुरक्षा बलों ने काफी संभाल के रखा है। बहुत ही एक डार्क डे है ये आज कश्मीर के लिए और कश्मीरी टूरिज्म के लिए, क्योंकि इस टाइम पे टूरिज्म सीजन जस्ट अब स्टार्ट होने वाला था और ये अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ। काफी दुख की बात है, हम स्ट्रांगली कंडेम करते हैं इस चीज को। टेरर एक्ट है, क्यों टूरिस्टों पे अटैक कर रहे हैं। दूसरा, टूरिस्ट से हमारा सारा इकोनॉमी डिपेंड है। टूरिस्टों पे अटैक करना ये एक बड़ी साजिश है, गवर्नमेंट को इसकी तहकीकात करनी चाहिए। हमारी एक पहचान है जिसको शनाख्त कहते हैं, वो है कि हम मेहमान नवाज लोग हैं। हम अजनबी से अजनबी इंसान को अपने घर में, अपने दिल में जगह देते थे। ये वार उसके ऊपर है। जारी होगा कि कितने लोग इसमें घायल हैं या क्या हुआ है तो उसके बाद ही कुछ कहा जा सकता है, लेकिन दहशत का माहौल है और जो बाहर से लोग आते हैं उनमें एक डर का माहौल बनता है। सुरक्षा बलों ने काफी संभाल के रखा है, लेकिन अभी आने जाने वाले जो लोग रहते हैं उसमें कुछ ना कुछ फर्क तो पड़ता ही है। आने वाले समय में अमरनाथ यात्रा का भी होगा। हालांकि सुरक्षा बल अपनी जान पर खेल करके हमेशा से इस यात्रा को सफल बनाते हैं। देखिए, बहुत ही एक डार्क डे है ये आज कश्मीर के लिए और कश्मीरी टूरिज्म के लिए, क्योंकि इस टाइम पे टूरिज्म सीजन जस्ट अब स्टार्ट होने वाला था और ये अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ। हम इस इंसिडेंट को अनइक्विवोकली कंडेम करते हैं। बहुत ही अफसोस हुआ ये न्यूज़ सुन के, और जिस फैमिली के साथ जो अभी इनिशियल इन्फॉर्मेशन आ रही है और जिसमें ये सुनने को मिल रहा है कि तकरीबन 5 to 6 टूरिस्ट्स को जो इंजर्ड हुए हैं उसमें से एक क्रिटिकल भी है। तो हम उम्मीद करते हैं और दुआ करते हैं कि ये जितने भी इंजर्ड हैं जल्द से जल्द ठीक हो जाए। और ये जिसने ये वारदात की है, देखिए ये न ही कश्मीर का सगा हो सकता है, न कश्मीर का खैर खा हो सकता है और न ही मुसलमानों का खैर खा हो सकता है। कश्मीर मानी जाती है, पूरे सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं पूरे वर्ल्ड में माना जाता है कि कश्मीर का जो एक हॉस्पिटैलिटी का एक सिस्टम है वो पूरे वर्ल्ड में मशहूर है। तो ये कश्मीर को डिफाइन नहीं करता है और ये कश्मीर के इस रेपुटेशन को, कश्मीर की हॉस्पिटैलिटी पे एक बदनुमा दाग है और कोशिश की जा रही है कि यहाँ का जो टूरिज्म सीजन है और जो हालात, जिन हालातों पे जो हम बात कर रहे थे इतने कई दिनों से कि हालात ठीक है, उसको कहीं ना कहीं डिरेल करने की साजिश है। मैं उम्मीद करता हूँ एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से और अपील करता हूँ एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर इस टाइम पे एलजी साहब के ही अंडर है, कि जल्द से जल्द वो पूरे सिक्योरिटी पैराफर्नेलिया को बुलाया जाए और एजेंसीज को बुलाया जाए, एक मीटिंग हो और ताकि ये मालूम हो कि हु आर दीज पीपल हु आर रिस्पॉन्सिबल। जबकि हमको बोला जा रहा है बार बार कि वैली इज फ्री फ्रॉम मिलिटेंट्स, तो ये अटैक्स अब हो रहे हैं तो ये नहीं होने चाहिए। बहुत सारी जिंदगी इस टाइम पे जुड़ी हुई है टूरिज्म के साथ और बहुत ही प्रॉब्लमैटिक और बहुत ही बैक ब्रेकिंग अटैक है इस टाइम पे कश्मीरी टूरिज्म पे। मैं सिर्फ उम्मीद करता हूं और मैं अल्लाह से दुआ मांगता हूं कि जितने भी इंजर्ड हमारे टूरिस्ट भाई बहन हुए हैं इसमें अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट, वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। वो काफी दुख की बात है, हम स्ट्रांगली कंडेम करते हैं इस चीज को। टेरर एक्ट है, क्यों टूरिस्टों पे अटैक कर रहे हैं। दूसरा, टूरिस्ट से हमारा सारा इकोनॉमी डिपेंड है। टूरिस्टों पे अटैक करना ये एक बड़ी साजिश है, गवर्नमेंट को इसकी तहकीकात करनी चाहिए। जो उसमें मुलविस है उसको फांसी देनी चाहिए सरेआम। क्यों टूरिस्टों को अटैक करेंगे। हम तो इसको स्ट्रांगली कंडेम करते हैं और हमें दुख इस चीज का है कि टूरिस्टों पे अटैक हुआ, नहीं होना चाहिए। हम अपनी पार्टी की तरफ से और अपनी तरफ से स्ट्रांगली कंडेम करते हैं इस चीज। 30, 35, 36 साल से मसला चल रहा है, तो हम चाहते हैं कि लोकल लोगों पे, सिविल लोगों पे, और ये जो टेररिज्म है ये बंद होना चाहिए। ये गलत है, इससे लोगों को बड़ी परेशानी हुई है पिछले भी 25, 35, 36 सालों से। इससे बड़ा दुश्मन कोई कश्मीरियों का नहीं हो सकता। एक जम्मू कश्मीर के लोगों की बिलखसूस जो कश्मीरी है, यहाँ टूरिस्ट आज नहीं 200 साल से आते। हमारा एक नाम है, हमारी एक पहचान है जिसको शनाख्त कहते हैं, वो है कि हम मेहमान नवाज लोग हैं। हम अजनबी से अजनबी इंसान को अपने घर में, अपने दिल में जगह देते थे। ये वार उसके ऊपर है, उस पहचान के ऊपर है। और उसके अलावा
یہ جو اقتصادی آزادی ہے کشمیری کی کہ وہ اپنے بلبوتے پر کمائے، یہ اس کے خلاف ایک اٹیک ہے۔ یہ چاہتے ہیں یہ لوگ کہ یہاں سے ٹورسٹ نکل جائے اور کشمیری جو ہے وہ بغیر کمائی کے، بغیر کسی چیز کے جو ہے غلام بن کے رہے۔ یہ ہمارے بچوں کے دشمن ہیں، ہماری آنے والے نسلوں کے دشمن ہیں، یہ ٹیررسٹ لوگ ہیں۔ اللہ ان کو غرق کرے، وہ میں اتنا ہی کہہ سکتا ہوں، اللہ غرق کرے ان کو کہ جو نہتے ٹورسٹ کو نشانہ بنائے۔ انشاءاللہ نہ یہاں معافی ہوگی نہ آخرت میں معافی ہوگی، یہ جہنم کی آگ میں جلیں گے۔ یہ صحیح بات نہیں ہے، اور جو انسان ایسی چیز کو سپورٹ کرتا ہے وہ بھی جہنم کی آگ میں جلے گا۔ سب سے بڑی بات یہ ہے یہ دکھد گھٹنا، پہلے تو ہماری پوری سنویدنا ہے جنہوں نے اپنی جان گنوائی اور جو گھائل ہیں ان کی رکشا ہو اور بھگوان ان کی آتما کو شانتی دے جو گزر گئے ہیں۔ پر سب سے بڑی بات یہ ہے یہ کوئی نیا کھیل تھوڑی ہے، کب سے سنتا رہا ہوں، 40 سال سے سنتا رہا ہوں، پہلگام، امرناتھ، یہ آتنکوادی، یہ کوئی نئی گھٹنا نہیں ہے۔ یہ کام کو انجام دے رہے ہیں، پاکستان کی آرمی ٹیررسٹ بھیج رہی ہے، انہی روٹ سے بھیج رہی ہے، وہیں پہ آ رہے ہیں اور ان کو سلیپر سیلز ریسیو کرتے ہیں، وی آئی پی ٹریٹمنٹ ملتی ہے اور وہ بڑے آرام سے رہتے ہیں اور پھر نکل جاتے ہیں، یا گولی لگ گئی تو مر جاتے ہیں، نہیں تو نکل جاتے ہیں۔ کیوں ہو رہا ہے یہ سارا کا سارا ریلیجس ڈیوائڈ کا کھیل ہے، ہندو مسلم کے جو درار ڈالی گئی ہے اس کا کھیل ہے۔ کشمیر اس سے بنا تھا، کشمیر کی پرابلم اس سے، ہماری انڈیپینڈنس بھارت کی ہندو مسلمان ڈیوائڈ سے ہوئی تھی، اور سارا آتنکواد جو ہے یہ ریڈیکل اسلام چلا رہا ہے۔ میں مائنڈ یو نارمل اسلام نہیں، ہمارے بھارت میں جو نارمل اسلام کے لوگ ہیں وہ ہم سے بھی زیادہ لوئل ہیں ہندوستان کے لیے، وہ ہم ان کی مدد ہم کو لینی چاہیے، ان کے ساتھ بیٹھ کے سنگٹھت ہو کے بات کرنا چاہیے اور پھر اس پوری پرابلم کو سمجھنا چاہیے۔ یہ ہے سب سے بڑی بات۔ کیا ہوتا ہے، ٹیررسٹ بارڈر کے ایریا سے اندر آتے ہیں اسی جگہ سے جو یہاں سے آ رہے ہیں، 8-10 کلومیٹر دور بارڈر سے ان کے فارمنگ اپ ایریاز ہوتے ہیں، وہاں پاکستان آرمی کے ہینڈلرز ان کو لانچ کرتے ہیں اور پھر وہ اندر آتے ہیں، سلیپر سیل ان کو ریسیو کرتے ہیں اور وہ اپنے کام کو انجام دیتے ہیں۔ اس کام کو انجام دینے کے لیے وہ کچھ دن پہلے آ گئے تھے، آرام سے انہوں نے پلان کیا، سب کچھ کر کے اپنا کارکرم کو انجام دیا۔ یہ تو ٹھیک ہے، اس کو دور کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ تو پہلے اپنی سیکیورٹی فورسز ایک کمانڈ اینڈ کنٹرول میں ہونی چاہیے، پوری جموں اینڈ کشمیر کے ایریا میں ایک کمانڈ اینڈ کنٹرول۔ اور پھر پرابلم اس کی آتی ہے کہ کئی جو فورسز ہوتی ہیں وہ نہیں چاہتی کہ ان کی ڈائریکٹر جنرل شپ چلی جائے، وہ آرمی کے انڈر آ جائیں یا کسی اور کمانڈر کے انڈر میں آ جائیں۔ ٹرف ہینڈلنگ جس کو کہتے ہیں، اپنی ٹرف کو بچا کے رکھنا چاہتے ہیں، پولیٹیکل اس کے اینگل آ جاتے ہیں بیچ میں، بیوروکریسی، فوج کے آئی پی ایس، پولیس اور فوج کے بیچ میں سنگھرش کی باتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ ایک تو یہ بڑی پرابلم ہے۔ دوسری پھر پرابلم آتی ہے کہ یہ سلیپر سیلز ان کو مدد کر رہے ہیں، چھپا کے رکھتے ہیں گفاؤں میں، تہہ خانوں میں، اپنے گھروں میں بڑے آرام سے ایز اے فیملی ممبر رکھتے ہیں۔ یہ پرابلم ہے۔ جب تک آپ ان کو دور نہیں کریں گے، ان کو دور کرنے کے لیے آپ سنگٹھت ہو کے، ایک تو آپ کا ایک کمانڈ اینڈ کنٹرول سے پوری سیکیورٹی ایجنسیز آپ کے انڈر رپورٹ کریں گی، اور آپ کو پتا ہونا چاہیے ٹیررسٹ کون سے گھر میں کہاں چھپا ہے، لوکل تھانے دار کو پتا ہوتا ہے۔ اگر آپ سوچتے کہ لوکل پولیس کو نہیں پتا ہوتا، بھول جائیے، لوکل پولیس کو پتا ہوتا ہے۔ نہیں تو تھانے دار ہندوستان کشمیر سے لے کے کنیا کماری تک کوئی ایسا تھانہ نہیں ہے جہاں پہ تھانے دار کو یہ خبر نہ ہو۔ تھانے دار ایک بہت تگڑی چیز ہوتی ہے، اس کو پتا ہوتا ہے، پر ہم یہ خبر نکلواتے نہیں ہیں۔ وہاں پہ بھی ریلیجس ڈیوائڈ کی بات شروع ہو جاتی ہے۔ ہمارے کئی ساری یہ بیماری کو دور کرنے کے لیے ایک تو میں نے یہ آپ کو 2 طریقے بتائے، اور پھر جو آپ کے جو جتنے ایریاز جہاں سے وہ فارم اپ ہو کے اندر آ رہے ہیں ان پہ آپ امیڈیٹ سٹرائک کریے۔ سرجیکل سٹرائک کر کے گھر واپس نہیں آنا، سرجیکل سٹرائک کر کے وہاں پہ ان کو آکوپائی کرنا، جگہ کو، وہ 8-10 جگہوں کو آکوپائی کر لیجئے، اور پھر دیکھیے جو ہینڈلرز ہیں، جو پاکستانی کے جو اندر گھسوانے کی کوشش کر رہے فورسز، وہ پیچھے چلی جائیں گی اور انٹری ختم اور کم ہونے لگ جائے گی، وہ ڈیفینس پہ آ جائیں گے۔ ہم یہ نہیں کرتے۔
ہمارے پاس ملٹی بیرل راکٹ لانچرز ہیں, اٹیک ہیلی کاپٹرز ہیں, میڈیم آرٹلری ہے, لائٹ ویپنز ہیں, سب کچھ ہے, ڈرونز ہیں. آپ کو ان کو ختم کرنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے اور آکوپائی کرنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ پی او کے کو آپ کو آکوپائی کرنا ہی ہے, وہ تو آپ کہہ چکے ہو, آپ کی تو نیتی کے اندر میں ہے. تو یہ سارے کے ساری چیز جب تک آپ نہیں کریں گے تو یہ طریقہ آپ اپنائیں, اور پھر یہی طریقہ ہوگا, آپ دھیرے دھیرے ان کو نکالیں گے. اور پھر جتنے اسلامک طبقے کے جو لوئل ہیں بندے, ان کا سنگٹھن ساتھ میں ہونا چاہیے. بھارت ہم کو ایک ایسی باڈی بنانی چاہیے, ان کے ساتھ مل کے ان سے ایڈوائس لے کر ہمیں کاریہ کرم کرنے چاہیے, تب بات بنے گی. وہ ہندوستان کے ابھن انگ ہیں اور طاقت بن سکتے ہیں اگر آپ کریں گے. پھر دیکھیے ریڈیکل اسلام کی کمر کیسے ٹوٹتی ہے. آج 3 بجے کے قریب 2 سے 4 ٹیرورسٹ جو تھے یہ پہلگام ایریا میں آئے, اور کیونکہ ابھی بچوں کی بھی چھٹیاں ہیں, گرمیوں کا سیزن ہے, بہت سے پلگرمز بھی اور گھومنے والے لوگ بھی ہیں, وہ پہلگام پہنچے ہوئے تھے. تو 3 بجے کے قریب سڈنلی فائر کھولا گیا, جس میں 2 ٹورسٹ کی ڈیتھ ہو چکی ہے اور 20 کے قریب لوگ جو ہیں وہ انجرڈ ہیں. یہ بہت ہی کاورڈلی ایکٹ کہا جا سکتا ہے, کیونکہ یہ نہتھے ہیں, یہ کسی ویپنز کے ساتھ میں نہیں ہیں. اس کا مین موٹو یہی ہوتا ہے کہ کسی طرح لوکلز کو ڈرایا جائے, ڈرایا بھی جائے, اور ان کی لائیولی یہ کیونکہ جب بھی ٹورسٹ سیزن ہوتا ہے یا پلگرمز آتے ہیں وہاں, تو وہ وہاں رہتے ہیں, اس سے جو لوکلز ہیں ان کا اس سیزن میں اپنی کمائی ہوتی ہے, اپنا گھر چلاتے ہیں. تو یہ ایک ڈرانے کے مقصد سے بیسیکلی کیا گیا ہے. 3 بجے کے قریب جیسے میں نے بتایا ہے, اس میں 2 کی ڈیتھ ہو چکی ہے. ساتھ میں وہ فیملی والے تھے, ایک کے تو وائف ساتھ میں کھڑی ہوئی ہے, اس کے سامنے اس کے ہسبینڈ کو مار دیا گیا. وہ بیچاری چلاتی رہی کہ اس کی مدد کرو, اور باقی جو انجرڈ ہیں ان کو ابھی نزدیک والے ہاسپٹل میں شفٹ کیا گیا ہے. اب بڑی بات یہ ہے کہ اس کی رسپانسبلٹی لشکر طیبہ پاکستان کی جو آرگنائزیشن ہے انہوں نے لی ہے. خود تو نہیں آتے وہ ادھر, ان کی سسٹر آرگنائزیشن جو ہے ان سے یہ کرواتے ہیں. لیکن اس کو ہر کوئی کنڈم کر رہا ہے. ہمارے پرائم منسٹر ابھی جدہ میں ہے, باہر ہیں, وہاں سے انہوں نے ہوم منسٹر کو بتایا ہے کہ آپ جلدی سے جلدی پہلگام پہنچیے, اور 7 بجے کے قریب وہ وہاں سے ادھر آنے والے تھے اور پہنچنے ہی والے ہیں. اور وہ آ کے پہلے تو انہوں نے دہلی میں, ہوم منسٹر نے دہلی میں ہائی لیول میٹنگ کی ہے, اور اس کے بعد یہاں پہ بھی آ کے میٹنگ کریں گے اور پہلگام پہنچیں گے, سائٹ کا بھی نریکشن کریں گے. گورنر صاحب بھی وہاں کے ہیں, انہوں نے بھی کنڈم کیا ہے. یہ ہر کوئی اس جو کاورڈلی ایکٹ ہے, یہ کاریانہ ہے, بالکل کائرتا سے بھرا ہوا ہے کہ آپ نہتھے لوگوں کے اوپر گولی چلاتے ہو. کوئی بھی چلا سکتا ہے, آؤ سامنے آؤ, وہاں پہ فوج ہے, پولیس والے ہیں, ان کے سامنے کرو تو آپ کو بھی ساتھ میں گرائیں گے اسی سمے. یہ نہیں کہ ان کو بخشا جائے گا, ان کو بھی ابھی پکڑ لیا جائے گا اور ان کو ان کے انجام تک پہنچایا جائے گا.